السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ضیاء۔ دوستوں، ایک یہودی تاجر تھا جس کا سونے کا کاروبار تھا۔ اس کے پاس ایک مسلمان کام کرتا تھا اور وہ ایک اچھا ہنرمند اور ایماندار شخص تھا، لیکن ان کا جو مالک تھا وہ نہایت ہی ذلیل انسان تھا۔ اس کو اپنا مناسب جو اس کا معاوضہ تھا وہ اس کو نہیں دیتا تھا۔ یہ ان سے تنگ تھا لیکن اس کو چھوڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ان کے گھر کے خرچے زیادہ تھے، پورے نہیں ہوتے تھے۔ آخر اس نے آدھی زندگی ایسے ہی گزار دی۔ دوستو، مسلمان کی بیٹی جو ہے وہ جوان ہوئی، اب اس کی شادی کروانی تھی، تو اس ہنرمند شخص کے پاس اتنا کوئی پیسہ نہیں تھا جس سے یہ اپنی بیٹی کی شادی کروا لے۔ یہ اپنے مالک کے پاس گیا اور اپنے مالک کو کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اس نے معذرت کر لی۔ یہ بیچارہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ جیسے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اس کا کلاس لینا شروع کر دی۔ یہ ساری رات بیچارہ روتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کروں، بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے اور اس کی شادی بھی کروانی ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروا سکے۔ یہ اگلے دن کام پہ نہ گیا اور دوسرے دن اس کو یہودی مالک نے بلا لیا کہ آؤ کام پر، اور یہ ان کے پاس گیا اور ایک ہاتھ میں ایک ڈبی اٹھا کر ان کے سامنے رکھی۔ اس میں ایک قیمتی ہیرا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کا مالک گھبرا گیا کہ اس کے پاس یہ اتنا قیمتی ہیرا کہاں سے آیا ہے۔ تو مسلمان سونار نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، میں یہ آپ کے پاس گروی رکھ رہا ہوں، اس کے عوض تم مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروا سکوں۔ اس نے اس پر اعتبار کیا اور وہ ہیرا اپنے پاس رکھا اور اس کو پیسے دے دیے۔ اس نے ان پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کروا لی اور شادی کروا کر دوسرے دن سے اس نے اپنے کام پر توجہ دینا شروع کی۔ سارا دن ساری رات اس نے کام کی، محنت کیا اور اس نے ان کا سارا جو قرضہ تھا وہ اتار دیا۔ آخری قسط جب اس کو مالک کو دینی تھی تو وہاں پر اس مالک کو اس نے کہا کہ سنو، میری جو ڈبی تھی جس میں ہیرا تھا وہ ہیرا اور مجھے ڈبی دے دو، میں آپ کو آخری قسط دے دیتا ہوں۔ تو مالک نے وہ ہیرا اس کو دے دیا۔ اس نے وہ ہیرا اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور 2-3 گھنٹے کے بعد وہ بالکل گل گئی۔ تو اس مسلمان سونار نے اپنے مالک کو کہا کہ دیکھو، یہ کوئی ہیرا نہیں تھا، یہ ایک مصری کی ڈلی تھی۔ میں نے اس کو ایسا تراش کیا، اس کو ایسا میں نے بنایا کہ تم جیسا بڑا سونار، تم جیسا بڑا تاجر بھی دھوکے میں آ گیا۔ تم نے میرا قدر نہیں کیا، تم نے میری ہیلپ نہیں کی، تمہیں مجھ پر ایمان نہیں تھا، تم نے مجھے ایسے پیسے نہ دیے، تو میں نے یہ تمہارے ساتھ چال چلی۔ اب تمہارے ساتھ مجھے کام نہیں کرنا اور میں جا رہا ہوں۔ تو یہودی نے اس کو بہت منتیں کی لیکن ان کی اس نے نہ سنی اور یہ اپنے گھر چلا آیا۔ دوستو، یہی آج کل جو سسٹم چل رہا ہے، یہی اس کہانی سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ آج کل جو افسر ہیں وہ اپنے ملازمین کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نوکر ہیں، ان کو ہم نے خریدا ہوا ہے، ہم جیسے چاہیں ان کو چلا لیں، جیسے ہم چاہیں ان کو اٹھائیں بٹھائیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ اپنے لیے روزی، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے یہ تقریباً بینکنگ میں، کمپنیز میں یا خاص کر کے سرکاری اداروں میں بھی یہ زیادہ تر چلتا رہتا ہے۔ اپنے ملازمین کو وہ اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کبھی پہلے یہ خود ایسے ہی ملازم تھے، اب وہ افسر بنے ہوئے ہیں۔ خیر وہ بھی ملازم ہیں لیکن وہ اب خود کو خدا ماننا شروع کرتے ہیں۔ دوستو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ملازمین کا قدر کیجیے۔ اگر آپ کو بزنس میں
اگر آپ کو کسی منزل پر پہنچنا ہے تو اپنے ملازمین کا قدر کیجیے، وہ اس لیے کہ اگر آپ اپنے ملازم کو نوکر سمجھیں گے تو وہ نوکر ہی کی طرح کام کرے گا۔ اگر آپ اس کو مالک سمجھ کر ان کو کام دے دیں گے کہ بھائی یہ کام جو ہے یہ تیری مرضی ہے، جب کام کرو تیری مرضی ہے، لیکن کر کے دکھاؤ، تو ہی اس کا مالک ہے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ اس کام کو کرے گا مالکی کی طرح، جیسے آپ خود کام کرتے ہو، خود مالک کی طرح وہ کام کرے گا، جس سے آپ کو دگنا فائدہ ملے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو پلیز اپنے ملازمین کا، خاص کر کے جو دہاڑی دار ہیں، ان کے ساتھ جو مالک غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دہاڑی داروں کا خاص کر کے خیال رکھیں، ان کو ٹائم پر ان کی اجرت دیا کریں، تاکہ وہ جو سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، ان کا کچھ خیال کریں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔